موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی کبریائی بیان کی، پوری لمبی تقریر کی موسیٰ علیہ السلام نے. تو فرعون پھر دھمکی پر آیا، لئن اتخذت الہا غیری، میرے سوا کسی کو معبود بنایا، الہ بنایا، لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، جیل کی کوٹری میں ڈال دوں گا. قال اولو جئتک بشیء مبین. حضرت موسیٰ وہ لمبی تقریریں کر کے تو اللہ کی کبریائی بیان کر کے فارغ ہو چکے تھے. اب معجزہ دکھانے کا وقت آیا. اے فرعون، اگر میں معجزہ دکھاؤں اور یہ بتا دوں کہ میں واقعی اللہ کا نبی ہوں، میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تو کیا میری بات کو مان لے گا؟ فرعون نے کہا فأتی بہ ان کنت من الصادقین، سچ بول رہے تو لا، دکھا دکھا کیا دکھاتا ہے. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، لاٹھی زمین پہ ڈالی اور بہت بڑا اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا. قال لمن حوله، اپنے درباریوں سے کہنے لگا ان ھذا لساحر علیم، سیکھا ہوا جادوگر ہے. کیا ہے؟ بڑا سمجھدار جادوگر ہے، جادوگر ہے اور علیم ہے، خوب اس شعبے کو جانتا ہے. فلنأتینک بسحر مثلہ، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں اس سے زیادہ طاقتور تیرے سامنے جادو لے کر آؤں گا اور وہ جادو کے زور سے تجھے رسوا کر دوں گا، اور تو خود بتا ہے موسیٰ. اور پھر یہ بھی کہنے لگا کہ یہ دونوں جادو کے زور سے ہمیں ہمارے شہر سے نکالنا چاہتے ہیں، ایسے ایسے جادو دکھا رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے. فرعون نے کیا کہا کہ بھئی تو دن بتا دے. فجعل بیننا و بینک موعدا، اے موسیٰ تو خود بتا کس دن تیرا جادوگروں سے مقابلہ کرواؤں. ٹھیک ہے نا، جادوگروں سے مقابلہ کرواؤں کس دن. اگر موسیٰ علیہ السلام باطل پر ہوتے تو کیا کہتے؟ کہیں چپکے سے ہو جائے. ٹھیک ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موعدکم یوم الزینہ، جو تمہاری عید کا دن ہے جس میں سب اکٹھے ہوتے ہیں کھلے میدان میں، وہی دن مناسب رہے گا. اللہ فرماتے ہیں فتولی فرعون، فرعون نے مجلس کو برخاست کیا، وجمع کیدہ، اور پوری حکومتی ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیے. بھائی پورے مصر میں جہاں جہاں کوئی جادوگر ہے، عامل بنگالی بابا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، اور جناب وہ جادو، وہ جو سر چڑھ کے دولے بنگلہ دیش بھی فون کیا ہو، بلاؤ بنگال کا جادو، وہ فلانا کا جادو، جتنے بھی انتر منتر کلی کلنتر والے ہیں نا، سارے تاریخ چوہتائی کو فون کیا ہو، تو بھی آ جا یار، تو ہر پورے مہینے جو ہے نا رسالے لکھ لکھ کے لوگوں کو الو بنا رہا ہے، آ جا یار یہاں اپنے جو ہے نا فن کے جوہر دکھا. اور کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، جو بھی اس زمانے میں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، یہ ہر دور میں ہی ہوتے ہیں اس قسم کی چیزیں. ہمارے فرمایا کرتے تھے یہ جو دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہے نا، یہ فرقوں کے نام نہیں ہے، یہ انسان کی مختلف کیفیات ہیں. مختلف لوگوں میں مختلف کیفیات ہیں. جو فرقہ ہر فرماتے تھے بچہ شروع میں بریلوی ہوتا ہے جب پیدائشی ہوتا ہے نا، نہیں سوری، فرماتے تھے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو غیر مقلد ہوتا ہے، وہ اہل حدیث ہوتا ہے، غیر مقلد. کہتے کسی کی نہیں مانوں، جو مجھے سمجھ میں آئے گا وہ کروں گا. تو یہ کیفیت ہے. تبھی ماں باپ اس کو سمجھا رہے ہیں. دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، مگر کیا کہتا ہے میں اپنی چلاؤں گا. ضد کرتا ہے، ضد اڑی نہیں میں نے. بھائی اسے آپ ابا دادا کی تقلید کرو کہ تقلید شرک ہے. بچہ کیا کہتا ہے؟ بھائی یہ سمجھدار ہیں. شرک جب ہوتی ہے جب یہ بھی تمہارے جیسے ہوتے ہیں، یہ تم سے افضل ہیں، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں نہیں. تو پھر جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو شعور آ جاتا ہے، تو کیا بن جاتا ہے؟ دیوبندی بن جاتا ہے کہ یار تھوڑا سا لگام دو اپنے آپ کو، تھوڑا سا لگام دو اپنے آپ کو، اتنا بھی آزاد ہونا صحیح نہیں ہے، تھوڑا سا کسی کو فالو کرو. فرماتے جب تھوڑی عمر زیادہ ہوتی ہے تو سب چلتا ہے یار، تھوڑا اور براڈ مائنڈ، آہستہ آہستہ براڈ مائنڈڈ ہو رہا ہے نا، ذہن کشادہ ہوتا ہے. تو آخر اسٹیپ میں آگے کہتا ہے یار سب ٹھیک ہے، یا رسول اللہ بھی ٹھیک ہے، ناچنا گانا بھی ٹھیک ہے، سب چلتا ہے. تو فرماتے تھے ایک مزاح کرتے تھے، اس کو کہیں سیریس نہ لیں. لوگ میری ہر بات کا کلپ بنا کے نا، ہر بات کا کلپ بنا کے ایسے ڈال دیتے ہیں جیسے کوئی قرآن و حدیث ہو. تو ایک مزاح کی بات ہے. تو اس دور کے بھی ہوں گے، اس زمانے میں جو بھی دیوبندی بریلوی اہل حدیث عالم عامل جادو ٹونے. اللہ فرماتے ہیں فتولی برکنہ، پوری جماعت کے ساتھ فرعون نے منہ موڑا اور کہا کہ فجمع کیدہ، اور پوری حکومتی تدبیر اختیار کی، منادی کرا دی شہر کے اندر بھائی جو بھی جادوگر ہے، کیونکہ لوگ ابھی تک بہت انسپائر ہو چکے تھے کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سے. تو اللہ فرماتے ہیں ثم اتا، اور پورا لاہور لشکر لے کر جادوگروں کا موسیٰ اور ہارون کے مقابلے میں لا کے اس نے میدان میں کھڑا کر دیا. تو وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ پھر یہ واقعہ کل بتائیں گے.
اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے میں جو عبرت کی باتیں ملتی ہیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وتر کی نماز کے بعد جو نفل 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، کیا تہجد کیا بیٹھ کر پڑھیں یا کھڑے؟ وتر کے بعد جو 2 نوافل ہیں نا، جو صحیح تحقیقی بات ہے، یہ نوافل وتر سے پہلے پڑھ لینے چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اجعلوا آخر صلاتکم وترا، وتر کو اپنی آخری نماز بناؤ۔ تو 2 نفل اگر آپ نے وتر کے بعد پڑھنے ہی ہیں تو وہ کب پڑھ لیں؟ پہلے پڑھ لیں۔ باقی ناجائز نہیں ہے، اگر کوئی وتر کے بعد بھی نماز پڑھنا چاہے تو شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو رمضان میں ہم وتر تراویح کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا ہے، اور اس کی لاجک یہ تھی کہ وتر ہے زیادہ ضروری، واجب ہے، اور تراویح کی اہمیت وتر سے کم ہے۔ تو جب تراویح کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ جماعت سے پڑھ رہے ہیں اور وتر کو جماعت سے نہ پڑھنا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وتر کی اہمیت آپ نے تراویح سے کم کر دی۔ تو اس لیے رمضان میں وتر جماعت سے پڑھے جاتے ہیں۔ باقی پھر اس کے بعد آپ رات کو تہجد الگ سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس مجبوری سے وتر پہلے پڑھیں۔ لیکن عام حالات میں جن لوگوں کو تہجد کی عادت ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وتر کو مؤخر کریں اور تہجد کی نماز کے بعد بالکل آخر میں پڑھیں۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کو یقین ہو اٹھنے کا، جس کو اٹھنے کا یقین نہیں ہے وہ وتر پڑھ کے سو جائے، اور پھر اگر آنکھ کھلے تو تہجد پڑھ لے، نہیں تو نہیں۔ تو یہ اس طرح سے کرنا، بیٹھ کے نہیں، یہ کھڑے ہو کے ہی پڑھنی چاہیے 2 نفل، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بیٹھ کے نماز پڑھی ہے تو وہ تھکاوٹ میں آپ نے پڑھی ہے، کیونکہ آپ بہت لمبی لمبی تہجد پڑھتے تھے، تھک جاتے تھے۔ تو اگر کوئی تھکاوٹ میں پڑھ رہا ہے تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے تراویح بھی پڑھی جا سکتی ہے، ثواب آدھا ہو جائے گا۔ کیا خیال؟ اب ایسا نہ ہو کہ کل سے سب لیٹے ہوئے ہوں یہاں پہ، یار بیٹھ کے آدھا ہوگا تو لیٹ کے پونا ہوگا، کیا خیال ہے؟ تو پراپر طریقے سے پڑھ لیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ ہاں بیان چلیں ٹھیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔